بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم ایک نئی سیریز جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، سورۃ الفاتحہ کے خزانے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں کیا کیا چھپایا ہوا ہے۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس آخری عشرے میں سورۃ فاتحہ کو ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سے بہترین حاصل کرنے والوں میں شامل کر لیں انشاءاللہ۔ سورۃ کا آغاز ہم جب کرتے ہیں تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کرتے ہیں، کہ ہم تعوذ سے ہمیں کہا گیا ہے نا کہ قرآن کو جب بھی پڑھیں تو تعوذ سے شروع کریں۔ پناہ مانگنے کے لیے قرآن میں دو اہم ترین الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ الفاظ کون سے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو ہے اعوذ، جو کہ عام بھی ہے، معروف بھی ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے ہم پڑھتے بھی ہیں، اور ایک لفظ ہے اوی اور آوا، جسے ہم معوع بھی کہتے ہیں۔ سورہ ہود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قال سآوی الی جبل، اس نے کہا میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا تو بیٹے کا یہ جواب تھا۔ ایک اور مقام پہ سورہ کہف میں آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آوا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اذ اوی الفتیۃ الی الکہف، جب ان لوگوں نے پناہ لی تھی، چند نوجوانوں کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی۔ سورہ مومنون آیا 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم کے حوالے سے کہ ان کی والدہ نے جب یہ دعا ان کے لیے کی تھی کہ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا، اور بنایا ہم نے ابن مریم کو اور ان کی ماں کو ایک نشانی، اور پناہ دی ہم نے ان دونوں کو۔ آوا آوی بھی پناہ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اور اعوذ بھی پناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دونوں کا بنیادی فرق کیا ہے انشاءاللہ وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہم، کہ دونوں کے اندر فرق کیا ہے۔ قرآن پاک میں ایک معنی کے لیے دو الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے جن الفاظ کا ترجمہ ایک جیسا کیا جاتا ہے، یا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی معنی ہے، لیکن قرآن اس کو کس معنی میں لیتا ہے یا کس طریقے سے اس کا استعمال کرتا ہے، قرآن ان دونوں الفاظ کے درمیان بہت فرق کرتا ہے۔ وہ الفاظ الگ الگ سچویشن میں پیش کرتا ہے۔ آوا وہ پناہ ہوتی ہے جو کسی مجبوری کے تحت اختیار کی جاتی ہے، وہ عمل جس میں آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتی، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا، چوائس اور اختیار بہت کم ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ سورہ کہف میں نوجوانوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا نا، اسی طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ اسی طرح معوہ جہنمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگی اس وقت۔ اعوذ یہ کون سی پناہ ہے پھر؟ اگر آوا میں چوائس کم ہے، انسان کے پاس اختیار کم ہوتا ہے، تو اعوذ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا وہ کون سی پناہ ہے؟ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ قرآن میں یہ لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی کہ اللہ لفظ جو ہے اس کے ساتھ، رب کے ساتھ، رحمان کے ساتھ آتا ہے۔ دوسری بات اس میں اللہ نے بااختیار رکھا ہے، مطلب کہ آپ کے پاس آپشن بھی ہوں گے، چاہیں تو یہ اختیار کر لیں،
چاہے تو چھوڑ دیں، مطلب کہ وہ مشترکہ لائحہ عمل میں سے نگہداشت حاصل کر لی جائے۔ اعوذ بہت اہم لفظ ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس لفظ کو ادا کرتے ہیں، اس سے ہماری ذات، ہماری بات، ہمارے کردار میں کیا بنیادی فرق آتا ہے، اعوذ کا مادہ کیا ہے اور وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے نا، یہ دیکھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسکالرس کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے، کہ جب چرواہے کے پاس بہت سی بکریاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بکری جو ہے وہ بیمار ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے دوسری بکریوں سے وہ اس کو علیحدہ کرتا ہے اور اپنی نگہداشت میں رکھتا ہے، اپنی نگرانی میں رکھتا ہے، تاکہ مسلسل اس پر نظر رکھی جا سکے، اس کی کیئر کی جا سکے۔ اس پورے عمل کو اعوذ کہا جاتا ہے کہ اس عمل میں نگاہ کا بہت اہم کردار ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں نا کہ یہی وہ اعوذ ہے، یہ نگاہ بہت ضروری ہے، اور وہ کردار کی ہو، وہ معیار کی ہو، وہ ذات کی ہو، وہ بات کی ہو، یہ سب اعوذ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اعوذ انتہائی نگہداشت کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ہسپتال میں جاتے ہیں تو آپ اعوذ میں ہیں، مطلب کہ انتہائی نگہداشت میں ہیں، وہاں پر ایک دیکھ بھال کی جاتی ہے آپ کی۔ لیکن اگر آپ جیل میں ہیں تو آپ جو ہے آوا میں آ جاتے ہو۔ کیسے؟ کہ وہاں پہ آپ کی کسی کی پناہ میں نہیں ہے، آپ محکوم ہیں، اس میں آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، آپ با اختیار نہیں ہیں، آپ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ اعوذ میں دائمی تحفظ آ جاتا ہے، آوا میں دائمی تحفظ کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ انسان کو آزاد اور با اختیار زندگی کا حق دینے والا کون ہے؟ رب۔ انسانیت کی حریت اور اس کے حق خود ارادیت کی جنگ لڑنے والے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانی دلائل اور برہان سے بھری ہوئی یہ کتاب ہمارے ساتھ پاس جو ہے، ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان جو ہے نا، انسانیت کبھی بھی پناہ گزینی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس میں انسان ہمیشہ دوسروں کا محکوم رہتا ہے۔ اللہ کا یہ کرم، یہ رحم اور احسان ہے کہ وہ انسان کو خود اپنی پناہ میں نہیں رکھتا، بلکہ انسان کو انتہائی نگہداشت میں رکھتا ہے، انتہائی دیکھ بھال کے ساتھ اس قابل بنا دیتا ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں رہتے ہوئے یا رہنے کی بجائے اللہ کی نگاہ میں رہنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ مومن اٹھا نگاہ، یہ نظروں کا کھیل ہے، گر جائے جو نظر سے آگے نہیں جاتا، جنت مجھے حضور کی صورت میں مل گئی، میں مصطفیٰ کے در سے آگے نہیں جاتا۔ علامہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اب ہم پہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتے ہیں، اللہ کی انتہائی نگہداشت میں رہنا چاہتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں رہنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم پڑھیں اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، یا ہم یہ کہیں اعوذ باللہ میں اللہ کی نگہداشت میں آتی ہوں، اللہ کی نگاہ میں آتی ہوں۔ یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے سوچ کے ان الفاظ کو ادا کرنا ہے۔ جب بھی ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو اس بات کو شعوری طور پہ اپنے دماغ میں لے کے آئیں کہ اعوذ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے چوائس دے رہے ہیں، میرے پاس اختیار زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس اختیار کو میں استعمال کروں اور اپنے آپ کو انتہائی نگہداشت میں دوں۔ کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں دے دوں۔ یا پھر ہم بس جیسے عام پڑھتے آ رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں،
تو آپ یہ کریں. لیکن اس کی ڈیپلی میننگ کو اگر انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ کی نگہداشت میں دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کی نگاہ میں جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اتنا ہی اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رمضان میں ہمیں اس قرآن کے ساتھ بہترین طریقے سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو، آپ کے والدین کو، آپ کی فیملی والوں کو اس رمضان کی برکتوں سے، فضیلتوں سے، رحمتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.